اب ہم سوالات شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آغا سیستانی اور دیگر مراجعین نے عراق کے معاملے میں فتاویٰ دیے، اس کی عالم تشیع پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اتحاد دکھائیں، اپنی وحدت دکھائیں، دشمن کے سامنے کم سے کم اس موقع کے اوپر ثابت کریں کہ ہم سب کے نزدیک ایک مشترکہ ہدف ہے، ایک مشترکہ مقصد ہے۔ اس مقصد کو کسی بھی طریقے سے ظاہر کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ مقامات مقدسہ کا تحفظ ہو، چاہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی جان مال کی حفاظت ہو، چاہے وہ عراق کی عرضی سالمیت کا دفاع ہو۔ ہم سب کو معلوم ہے وہاں پہ ایک سازش ہو رہی ہے، تو اس کی کم از کم ذمہ داری یہ بنے گی کہ ہم اپنے اتحاد کو، اپنی وحدت کو وہاں پہ دکھا سکیں۔ جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم جائیں یا نہ جائیں، کیا مثلا پاکستان سے اور دنیا کے دوسرے حصوں سے اٹھ کر جائیں یا نہیں جائیں، تو میرا اپنے خیال ہے کہ مرجعیت کی طرف سے اس بات کو بہت دفعہ واضح کیا گیا ہے کہ نہیں، ہم نے یہ حکم نہیں دیا کہ کوئی دنیا سے اٹھ کر جائے وہاں پر اور وہاں پر جمع ہو جائے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم وہاں جا کر بجائے ان کی مدد کرنے کے لیے اور ان کے اوپر ایک بوجھ بھی بن جائیں، کہ وہ ہمیں چھپانے کی کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے سامنے یہ ظاہر ہو کہ تشیع پوری دنیا سے پبلک بھیج رہی ہے اور پھر پتہ چلے اہل سنت بھی پوری دنیا سے پبلک بھیج رہے ہیں، گرچہ وہ پہلے بھیج چکے ہیں لیکن عوام نہیں ہے، وہ بھی دہشت گردوں کا ایک ٹولہ ہے۔ اور یہاں پر ہم سب کو واضح ہے، جو بار بار مختلف طریقوں سے ہم لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور بزرگان ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ کیا واقعاً IS سنی ہے جیسا کہ یہ BBC اور CNN وغیرہ دکھا رہے ہیں؟ تو اہل سنت نے بھی الحمدللہ رب العالمین بہت اچھے طریقے سے پاکستان کے اندر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہیں، انہوں نے ریلیز کی ہیں کہ نہیں بھائی ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ خود انہوں نے اعلان کیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بنتا، جس طرح کی حرکتیں انہوں نے انجام دی ہیں۔ تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ مرجعیت کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم سب اٹھ کے جائیں۔ البتہ اس دوران میں کوئی یہ کہتا ہے ٹھیک ہے اٹھ کے نہیں کہا گیا کہ سب جائیں، لیکن اگر میں ذاتی تجربے کی خاطر وہاں پہ چلا جاؤں، اگر بوجھ نہیں بنے تو چلا جائے۔ یہ نہیں کہا کہ آنا حرام ہے، میں نے کوئی ڈاکومنٹ ایسا نہیں دیکھا جس میں مرجع نے کہا ہو کہ دوسری طرف سے کوئی اٹھ کے آئے گا تو وہ حرام ہوگا، لیکن ایک بات مجھے پتہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے اوپر بوجھ بن جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے لیے ایک لائبلٹی کریٹ کر دیں کہ بعد میں ان کو جو ہے وہ کسی اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ اچھا سوال، یا پتہ نہیں کیسا سوال لکھا ہے، جہاد النکاح کس وبا کا نام ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، حضرت آدم کی اولاد سے شروع ہو گئی تھی، اور یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی کچھ خواہشات کی خاطر کسی سے لڑ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں نے جہاد کیا ہے۔ اور یہ دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر ہمیشہ ہوا ہے، جب کسی کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے اور اس کی ذات میں پستی ہو تو وہ طاقت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں طاقت ہو اور اس کی ذات میں پستی ہو تو وہ طاقت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے بہت آسانی سے کہ چھوٹا سا ایک آدمی پاکستان کے اندر بھی یا باہر بھی اگر طبیعت کا پست ہو اور اس کے ہاتھ میں طاقت آ جائے تو دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے، اور اس جہاد النکاح کی پیچھے بھی پس منظر یہی ہے کہ اس کو اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے اور نام وہ جہاد کا دیتا ہے اور اپنے کام کو انجام دیتا ہے۔ لکھا ہے ایران بطور اسٹیٹ عراق جنگ میں شامل نہیں ہو رہا، جیسا کہ حسن روحانی کے بیان سے واضح ہے۔ کیا ایسا کرنا امریکہ کے خوف کی وجہ سے ہے کہ کہیں ایران کی مداخلت کرنے سے امریکہ کو جواز نہ مل جائے؟ پہلا فرض ہی صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ایران بطور اسٹیٹ عراق جنگ میں شامل نہیں ہو رہا، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اگر مقامات کے تحفظ کے لیے ہماری ضرورت پڑی تو ہم قطعاً چلے جائیں گے۔ البتہ ریبر نے بھی اور امریکہ ان کے صدر نے بھی دونوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں معلوم ہے کہ عراقی عوام اور حکومت کے پاس اور مرجعیت کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کو جھیل سکتے ہیں، لیکن انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کے اندر کود جائیں گے۔ باقی یہ کہنا کہ امریکہ کے خوف کی وجہ سے ہے تو میرے خیال میں ایران کو تو شاید ہی کوئی یہ بات کہہ پائے، اب دشمن بھی یہ نہیں کہتا جو ہم اس بات میں کہیں۔ لکھا ہے ان تمام معاملات میں شام، بحرین اور دیگر اسلامی ممالک میں جو بیداری کا معاملہ وقوع پذیر ہو رہا تھا، وہ یعنی انہوں نے لکھا اس کو مؤنث لکھا ہے، وقوع پذیر ہو رہی تھی، کہاں گئی؟ وہ بیداری ہے، اسی بیداری کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سارے ڈرامے ہو رہے ہیں۔ اگر وہ بیداری نہ آتی، لوگ امریکہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے تو پھر جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جنگ ہمیشہ ایک رسک ہوتا ہے۔ اگر دشمن کبھی آپ کے اوپر حملہ کرے، مثال کے طور پر کیوں پاکستان میں شہید کر رہے ہیں؟ اگر شہید کیے بغیر معاملہ نکل سکتا ہوتا تو شہید نہیں کرتے، قطعاً نہ کرتے۔
اگر باقر الحکیم کو شہید کے بغیر معاملہ حل ہو سکتا ہوتا تو باقر الحکیم کو شہید نہ کرتے، باقر الصدر کو بھی شہید نہ کرتے۔ اگر شہید کے بغیر معاملہ حل ہو سکتا ہو، نہیں کریں گے۔ تو یہ جو جنگ کی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سیریا کے محاذ میں ناکام ہو گئے ہیں، عراق کے محاذ میں ناکام ہو گئے ہیں، اس وجہ سے جنگ کی ہے۔ جنگ ہمیشہ دو دھاری تلوار ہوتی ہے، اگر دشمن کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو بہت چانس ہوتا ہے کہ دوسری دھار آپ کو بھی سر پہ بھی لگ سکتی ہے، آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اگر امریکہ نے سازش کی ہے تو امریکہ کو پتہ ہے اس کو بہت بڑا ایک نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ شاید عراق مرجعیت کے پیچھے جمع ہو جائے، متحد ہو جائے، ان کو یہ لاس ہو سکتا ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ بے بسی کی نشانی ہوتی ہے جب وہ جنگ کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ لکھا ہے آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجعین نے عراق کے ان حالات پہ فتاویٰ دیے، تو اگر اس قدر خطرہ نہیں ہے ان فتاویٰ کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے وجہ بیان کر دی آپ کی خدمت میں پہلے ہی کہ اگر صرف ISIS ہو خطرہ نہیں ہے، لیکن ایک خطرہ تھا کہ ISIS مقبوضہ علاقوں کی فوج، بعض بغض رکھنے والے قبائل اور بدترین صورت میں کردی سب مل جائیں اور پھر حملہ کریں تو پھر واقعاً خطرہ تھا، لیکن اس اتحاد کے ساتھ جو اس وقت ان علاقوں میں حاصل ہوا، کربلا، نجف اور بغداد وغیرہ کے اندر، میرا اپنے خیال ہے کہ اب سب بھی مل جائیں تو نہیں کر پائیں گے کچھ، مجھے اپنے طور پہ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا اب ایک اور بات سوچتے ہیں، اگر ایران یہ کہے کہ ہم بھی مقامات کا دفاع کرنے آئیں گے بیچ میں، لبنانی بھی کہیں کہ ہم بھی دفاع کرنے آئیں گے، تب سچویشن کیا ہے؟ تو پھر میں آپ کو ایک جملہ عرض کروں گا، پھر میں کہہ رہا ہوں، پھر زمین کے اوپر کوئی شیطانی طاقت نہیں ہے جو اندر آ سکے، پھر زمین کے اوپر کوئی شیطانی طاقت نہیں ہے جو اس کربلا اور نجف تک پہنچ سکے، اگر یہ سب بھی دفاع کے لیے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر ان شیطانوں میں اتنی طاقت ہوتی نا تو حزب اللہ کو لبنان میں ہی ہرا لیتے، پھر اگر ان شیطانوں میں اتنی طاقت ہوتی تو ایران کو ایران میں ہرا چکے ہوتے۔ میں نے آپ کو دکھایا ہے، انہوں نے دونوں کے بارڈرز اپنے محاذوں میں کھولے تھے، دونوں پہ ناکامی ہوئی ہے ان کو، اس خاطر عراق کے اندر جا کے بارڈر کھولا ہے انہوں نے کہ چونکہ ان کو ایران کے بارڈر پہ ناکامی ہوئی ہے، لبنان کے بارڈر پہ ناکامی ہوئی ہے، شام کے فرنٹ پہ ناکامی ہوئی ہے، تو ان کو عراق ایک ویک پیس ملا ہے کہ یہ کمزور سا پیس ہے، اگر اس کے اوپر محنت کریں تو شاید کامیابی ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ مرجعیت کے اس اتحاد کے ساتھ ناممکن لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی کامیابی ہو، اور اگر ایران اور حزب اللہ کو ایڈ کر لیں تو پھر میں عرض کر رہا ہوں پھر روئے زمین کے اوپر کسی شیطانی طاقت میں اتنی کوئی طاقت نظر نہیں آتی کہ وہ کربلا اور نجف کے تک پہنچ سکے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے اور شاید ایک ویلڈ پوائنٹ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اٹ یوزلی ہیپنس دیٹ وین ایور سم بگ ایونٹ لائک فیفا اور اولمپک ٹیک پلیس دیر یوز ٹو بی ادر میجر انسیڈنٹس ہیپننگ آن دی بگ اسٹیج، لائک لاسٹ ٹائم اٹ واز اسرائیل پیلسٹائن major conflict and this time Iraq issue. How do you see the coincidence? ہاں، یہ اس کے بارے میں ایک اوپینین ہے کہ یہ ایکچولی یہ ڈرامہ ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی وہاں پر لوگ مشغول ہوتے ہیں تو یہاں پر اپنے کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں تاکہ پبلک اوپینین ڈائیورٹ ہو جائے۔ اور میں تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں شاید فٹ بال کے اتنے کریزی نہ ہوں، لیکن اگر آپ عرب ورلڈ میں چلے جائیں تو کریز بے انتہا ہے، کریز بے انتہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں پاکستان سے باہر ایک مغربی ملک کے اندر تھا جہاں پر شیعہ آبادی رہ رہی تھی، اور وہاں پر دیواروں پر اور کھڑکیوں میں فٹ بال ٹیم کے جھنڈے لہرا رہے تھے، جبکہ مغربی ملک کے وہ رہنے والے شیعہ تھے۔ اور کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے علاقوں میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ان کو پتہ تھا، لیکن فٹ بال کا اثر ہوا تھا۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور جب عرب دنیا میں سب کے سب جوان اور جو اس طرح کی مشغولیت رکھنے والے وہ سب اس کے اندر مشغول ہوں گے، تو کم از کم سارٹ آف ڈائیورژن استعمال کی جا سکتی ہے۔ شاید اس کا بہت سمبولک ڈے مجھے جو یاد آتا ہے وہ دن تھا جب امام خمینی کی وفات ہوئی تھی اور چائنا نے ٹیانمن اسکوائر کے اوپر ہونے والے کانفلکٹ میں حملہ کر دیا تھا۔ تو اصلاً چائنا کی ٹیانمن اسکوائر کی خبر دب گئی تھی کیونکہ امام خمینی کا اسی دن انتقال ہوا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں انوالو ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ یہ جو گرمیوں کا موسم ہے، آیا یہ گراؤنڈ ٹروپس کو موو کرنے کے لیے اچھا وقت ہوتا ہے
یہ قطعاً اچھا وقت نہیں ہوتا، یہ قطعاً اچھا وقت نہیں ہوتا، یہ سول وار کے لیے اچھا ٹائم ہوتا ہے، لیکن گراؤنڈ ٹروپس اس کے اندر انوالو نہیں ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ What will be the impact on Pakistan in long and short term؟ ایک جو خطرہ ہم پاکستان میں ہمیشہ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ یہاں پر فرقہ واریت کا جو بارود ہے وہ بالکل ڈھیر ہے، کسی بھی ٹائم چنگاری لگی اور ایک دھماکہ ہو گیا۔ اس دفعہ وہ دھماکہ نظر نہیں آ رہا، اس دفعہ وہ دھماکہ نظر نہیں آ رہا۔ کیا ایسا چانس ہے کہ یہاں والے وہاں گئے تھے لڑنے کے لیے وہیں پھنس گئے؟ کاش ایسا ہی ہو جائے، کاش ایسا ہی ہو جائے کہ یہاں جتنے دہشت گرد ہوں سارے سیریا گئے ہوں، ان کو وہاں سے دھکیل کے عراق بھیج دیا گیا ہو، وہیں کے اوپر نابود ہو جائیں اور یہاں پہ بھی جان چھٹ جائے ہماری۔ تھوڑا بہت تو ہوا ہے، چونکہ یہ ٹرکش بہت زیادہ آئے تھے، انہوں نے جہاز بھر بھر کے لے کے گئے تھے، 3-4 جگہ سے انہوں نے جیل توڑ توڑ کے آزاد بھی کروائے تھے، تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک سیریا بھیجے تھے، اور جو بھیجے تھے تو وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی بہت اچھی مہمان نوازی نہیں کی سیرینز نے، انہوں نے ان کا بہت بڑا غرق کیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ عراق میں آئے تو وہاں پر بھی اسٹک ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے، وہ جو خدا نے متعال فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان کم بختوں نے بہت بڑا منصوبہ بنایا ہو وہاں پر یہ کرنے کے لیے، اور خدا نے منصوبہ بنایا کہ تم لوگوں کی قبریں یہیں بنیں گی، تم یہیں مرو گے، تو یہ ممکن ہے ایسا ہو جائے۔ البتہ پاکستان میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، پاکستان بارود ہے، سب کو پتہ ہے، فرقہ واریت کا بارود ہے، صرف فرقہ واریت کا نہیں، تقریباً ہر چیز کا ہی بارود ہے، ہر قسم کا، تو یہاں پر کوئی آدمی سکون سے نہیں بیٹھ سکے گا۔ لکھا ہے what will be the next in Pakistan as prevailing conditions politically and economically۔ میں نے بتایا مختصر، اکنامکلی تو کوئی مسئلہ نہیں، پاکستان کو کرائسس میں چلنے کی عادت ہے، یہاں پہ پبلک میں بہت بڑی طاقت ہے، یہاں گورنمنٹ سے ہم ایک جملہ کہتے ہیں تم کچھ نہ کرو وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، ہماری گورنمنٹ کچھ نہ کرے یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، جب یہ کچھ کرنے لگتی ہے نا تو ہمارا معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اکانومی کا مسئلہ نہیں ہے، تو ہم بیچاروں کے نصیب میں ایسے ہی رہ گیا ہے۔ باقی سیاست کا مسئلہ جہاں تک یہ ہے وہ طاہر القادری بیٹھا ہوا ہے، وہ کھیلتا رہتا ہے بیچارہ، لگے رہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے کیا کریں، بندے مرتے ہیں، صرف افسوس اس بات کے اوپر، افسوس اس بات کے اوپر بندے مرتے ہیں، کاش ایک دوسرے کو مار کے ختم کر لیا کریں، کاش یہ لوگ خود ہی، یعنی پاکستانی عوام کتنی عقل مند ہو، سارے پولیٹیشین کو جمع کرے ریسلنگ کے رنگ کے اندر کا، لڑو اور مرو ایک ہی جگہ کے اوپر، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کم بخت ریسلنگ یہ لڑ رہے ہوتے ہیں، چیس گیم یہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور بندے پبلک کے مر رہے ہوتے ہیں، بچے بیچارے مر رہے ہوتے ہیں، بدقسمتی۔ وینزویلا کی کیا پوزیشن ہے؟ وینزویلا آج کل خاموش ہے، اور یہ بہت دور چلے جائیں گے، پھر ہم درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ لکھا ہے کہ ملک پاکستان میں تکفیریوں کے خلاف آپریشن ضرب عصب ہو رہا ہے، اور اسی دوران کچھ افراد حکومت مخالف تحریکوں کا آغاز کیے ہوئے ہیں، کیا ہم ان تحریکوں کا حصہ بنیں؟ اگر نہیں تو یہ لوگ کس کے ایجنڈا پر ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مختلف ایلیمنٹس پاکستان کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ ہیں، آرمی بہت پاورفل ہے، ہم سب کو معلوم ہے، آرمی کے بہت سارے مہرے ہیں جو اس سوسائٹی کے اندر کام کرنے والے ہیں، تو آرمی کو بھی پتہ ہوتا ہے پبلک کو بزی کہاں رکھنا ہے، کس کو بھیجتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ایک ایشو ہے، ایک نان ایشو ہے، اور نان ایشو کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایشو کو چھپائے، اور یہ پاکستان کی میڈیا کا سب سے بڑا اصول ہے، یہ نان ایشو لائے گا تاکہ ایشو چھپے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی چیز نظر آئے نا، مثلا ایک دم سے کیا ہوا، پانی کی قیمت بڑھ گئی، اور وہ پانی کی قیمت کے اوپر ٹاک شوز آ رہے ہیں، یہ آ رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آپ سمجھ جائے گا یہ ایک نان ایشو ہے، پیچھے کوئی اور گیم ایشو ہے جو چل رہا ہے، اور اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک نان ایشو آ گیا۔ بعض اوقات ٹرینیں بھی اسی لیے ٹکرا دی جاتی ہیں، ٹرینز ٹکراتی ہیں تاکہ ایک نان ایشو 2 دن تک پبلک کو لے کے بیٹھا رہے، اور ایک ایشو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کام کو نپٹا لے۔ بہت ڈرامے ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، ہم سب کو معلوم ہے۔ اچھا، اگر ISIS، یہ بہت اچھا کوشچن ہے، اگر ISIS امریکی فیصلوں پر ہی چلتے ہیں تو ان کی بروٹیلٹی یعنی ان کی بربریت بھی امریکہ ہی کے چاہنے کی وجہ سے ہوگی، پھر ان کا میڈیا اس بات کو ان کے خلاف ہی کیوں استعمال کرتا ہے؟ بالکل طالبان کی طرح۔ طالبان کو امریکہ نے بنایا، طالبان نے بربریت دکھائی، اس بربریت کو پھر امریکہ نے استعمال کیا کس کام کے لیے؟ اسلام کے خلاف محاذ کھڑا کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ماڈل کا
میرے خیال میں چوتھا ایلیمنٹ یہ تھا، ماڈل کا پہلا ایلیمنٹ یہ تھا آرمی ہماری نہیں ہونی چاہیے، آرمی کسی اور کی ہو، دوسرا پیسہ بھی نہیں لگائیں گے، 3 ڈائریکٹ ٹریننگ بھی نہیں کریں گے، کوئی اور کرے گا، چوتھا پہلے استعمال کریں گے ایک طرح، بعد میں استعمال کریں گے دشمن بنا کر. تو یہ اس کام کو بہت ماڈل بالکل کلیئر ماڈل ہے، اور اس ماڈل کو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ایک بڑی اگر ہم کہا گیا کہ ہم ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کیا اس وقت ایران کی طرف سے مدد حاصل ہوگی پاکستان کو، اور کیا یہ فساد شیخ الاسلام جو انقلاب کہہ رہے ہیں بہانہ بنے گا امریکہ کے یہاں بھی کام کرے؟ پہلی بات یہ جو ہم لوگ بار بار سوچتے ہیں نا امریکہ یہاں پہ آئے گا، وہ قطعاً نہیں آئے گا، آئے بغیر سارے کام ہو رہے ہیں. کیوں آئے گا؟ ماڈل یہ کہتا ہے امریکن فوج نہیں اترنی چاہیے. آپ کیوں اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں امریکن یہاں آئیں گے، امریکن یہاں آئیں گے؟ اس بلوے کو کون سمیٹنے کے لیے یہاں پہ آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا یہاں پر، یہ ایسے ہی رہے گا. یہاں پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. جو بھی منافع ان کے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں. یہاں پر ہم لوگ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں شاید ہم امریکہ کی 51ویں ریاست بننے والے ہیں. نہیں بنو گے بھائی، آپ خود ہی رہو گے، وہ لوگ نہیں آئیں گے اس کام کے لیے. تو آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں ملے گا. اچھی بات بھی ہے اور بدقسمتی بھی ہے، وہ یہاں آئے بغیر سب کچھ لے رہے ہیں، چاہے وہ نیوکلیر ویپن کا معاملہ ہو، چاہے وہ نہیں معلوم ایران کے اندر ان کو گڑبڑ کرنی ہو، چاہے وہ ٹیررسٹ کو ٹرین کرنا ہو، چاہے وہ ریکروٹ کرنا ہو، سارے کام کر رہے ہیں. تو وہ کیوں یہاں کی ایڈمنسٹریشن کے جنجال کو اپنے سر کے اوپر لیں گے؟ تو آپ بھول جائیں گے وہ اس طرح سے آئیں گے، وہ اس کے بغیر ہی آئے ہوئے ہیں، آپ اس کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ لکھا انہوں نے گروپس کے نام دیے ہیں کہ جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں، اس میں مثلا بدر، اسیب، اہل الحق، کتائب، حزب اللہ، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سب جو ہیں یہ ولایت کے بینر کے نیچے ہیں. پھر پیس بریگیڈ جو انہوں نے کہا ہے کہ مقتدہ صدر کے ساتھ ہے، پھر آرمی، ٹرائبس اور الحکیم ملیشیا. اس طرح انہوں نے لکھا ہے آفٹر دا کرائسس از اوور will Iraq face same situation as Lebanon faced in 1980s, that is Hezbollah versus عمل؟ نہیں، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا اگر یہ ہونا ہو جیسے حزب اللہ ورسز عمل ہوا، شیعہ کے خلاف، شیعہ سنی کے خلاف، تو صدام کے جانے کے بعد یہ ہو جانا چاہیے تھا. صدام کے بعد یہ ہو جانا چاہیے تھا. امریکہ نے کوشش بھی بہت کی تھی. مجھے لگتا ہے، مجھے یوں احساس ہو رہا ہے کہ عراق کی لیڈرشپ اور عراق کی عوام اس معاملے میں بہت میچور ہے، اس معاملے میں بہت میچور ہے. وہ اس بات کو فوراً بھانپ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ڈرامہ ہونے والا ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کی ان میں بہت طاقت ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جو یہ کہتے ہیں یہ سب غیر سیاسی لوگ ہیں. کیسے غیر سیاسی لوگ ہو سکتے ہیں؟ دنیا کی بہترین سیاست سے لڑ رہے ہیں، دنیا کی مکار ترین سیاست سے لڑ رہے ہیں، اور اپنا دفاع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام کر لیتے ہیں. یہ کیسے غیر سیاسی ہو سکتے ہیں؟ یہ غیر سیاسی کون کہتا ہے؟ یہ دو طرف کی پارٹیز کہتی ہیں. ایک وہ کہتا ہے جو کہتا ہے دین و سیاست جدا ہے، اور ایک وہ بھی کہتا ہے جو کہتا ہے دین و سیاست عین ایک ہے. وہ بھی کہتا ہے یہ غیر سیاسی ہیں، اور یہ بھی کہتا ہے وہ غیر سیاسی ہیں. ایک کہتا ہے غیر سیاسی ہیں اپنی حمایت کے لیے، اور ایک کہتا ہے غیر سیاسی ہیں اپنے مخالف بتانے کے لیے. کیوں ہم اس طرح کی حماقتیں کر رہے ہیں؟ ان کو اسلام عزیز ہے. اسلام کی خاطر جس وقت جس چیز کا تقاضا ہوتا ہے یہ اپنے کام کو انجام دے دیتے ہیں. لڑنا ہوتا ہے لڑ لیتے ہیں، خاموش بیٹھنا ہوتا ہے خاموش بھی بیٹھ لیتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا یہ لوگ میچور نہیں ہیں، بہت میچور ہیں. جس طرح صدام کے بعد ہمیں خطرہ تھا ایران میں رہتے ہوئے کہ یہ لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ ہم شیعہ گروپوں کے اندر تضاد دیکھتے تھے، ٹکراؤ دیکھتے تھے، تو ہم سوچتے تھے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیں گے. نہیں ہوا یہ کام. بہت خوبصورتی سے سنبھالا ان لوگوں نے. حتیٰ مقتدہ صدر جس کے لیے اتنا مشہور ہے کہ وہ جذباتی آدمی ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس نے بھی بہت بندہ خدا نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اپنے سوبر کیریکٹر کو بہت زیادہ اس وقت واضح کیا اور میچورنس دکھائی ہے. وہ 15-20 سال 10 سال پہلے والی بات نہیں ہے کہ جو اس وقت کچھ چیزیں ایموشنل ہو کر کام خراب کر رہی تھیں. مجھے لگتا ہے اس دفعہ بہت میچورلی اپیئر ہو رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم عراقی عوام کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. البتہ مجھے اپنے بارے میں ایک خدشہ ہے. ہم پاکستانی اہل بیت کے چاہنے والے جو یہاں پہ رہتے ہیں، مجھے اپنے بارے میں ایک خدشہ ہے. ہم لوگ شاید ایموشنل ان سے زیادہ ہیں، ہم لوگ ان سے زیادہ ایموشنل ہیں. ہم اپنے لمبی مدت کے مفادات کا دفاع نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ بہت جذباتی دکھاتے ہیں، اور نہ صرف یہاں پہ کر رہے ہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بجائے کہ ہم ان پہ کہیں نا کہ وہ ایسے ہو جائیں گے وہ ایسے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے ہم کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں.
تو پازیٹیو ہے، لوگوں کے اندر بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ایموشنلزم جو ہے، جذباتیت ہماری، وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہی ہے، اس کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا ہمیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ کوشچن کا میں انتظار کر رہا تھا۔ ان حالات میں مثلا امام زمانہ کی علامات اور ظہور کی قربت کے بارے میں آگاہ فرمایا، روایت اور حالات کی تناظر میں۔ وہ میں ہمیشہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی یہ ضرور پوچھے گا کہ کیا مطلب، مثال کے طور پر یہ وہی، وہ یہ لشکر یوں، وہ سب وہی ہو گیا سیٹ، امام کب تشریف لا رہا ہے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ توقع ہو کہ ہمارے امام جلد از جلد تشریف لائیں، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ہم علامتوں پہ نظر رکھیں، یہ بھی اچھا ہے، علامتیں بتائی اسی لیے گئیں کہ آپ علامتوں پہ نظر رکھیں، لیکن علامتوں سے کھٹا کھٹ کنکلوژنز نکال کر طے کریں امام آنے والے ہیں، میرا اپنے خیال ہے یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہوگا۔ ہم لوگ امپلیمنٹیشن میں بہت غلطیاں کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی یہ پوچھے دنیا کی جو صورتحال ہے یہ ظہور کی طرف بڑھ رہی ہے یا ظہور سے پیچھے ہٹ رہی ہے، تو وہ تو میں کنفرم ہو کے کہہ سکتا ہوں ظہور کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پوری دنیا جس پیٹرن پہ بھی چل رہی ہے یہ ظہور کی طرف بڑھ رہی ہے، ظہور سے پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ لیکن اب آپ یہ کہیں یہ وہی سفیانی کا لشکر ہے، یہ وہی خراسانی کا لشکر ہے، یہ وہی یمانی آ گیا، لو جناب معاملہ ختم، پورا ہو گیا سب، نہیں، یہ میں نہیں کہوں گا، کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ اس میں غلطیوں کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ 15,000 ISIS army population is very low and ultimately expected that they will be defeated. Is it a mistake by them or maybe miscommunicated as why one will fight to get defeated by such less army? Question صحیح ہے، کیا ISIS کی سائڈ پر مس کیلکولیشن ہے کہ وہ اس میدان میں کود گئے؟ نہیں، ان کی سائڈ پہ مس کیلکولیشن نہیں ہے، وہ اس جنگ کے لیے تیار کیے گئے تھے اور اسی جنگ کے اندر اپنی مینٹیلٹی کے تحت دھکیل دیے گئے، وہ اپنے حساب سے صحیح کر رہے ہیں۔ ان کے دماغ کو اس نفرت اور اس بغض پہ تیار کیا گیا تھا، اور اس نفرت اور اس بغض پہ تیار رہتے ہوئے ان کو ہدف ہی یہی دیا گیا تھا کہ آپ زندہ رہیں یا مریں، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ اس برین واش کے حالت میں اپنے کام کو اپنے حساب سے صحیح کر رہے ہیں۔ کیا وہ کیلکولیشن کریں گے؟ تھوڑی سی بھی کیلکولیشن کرتے تو اتنے بندوں کو جانوروں کی طرح نہ مارتے، تھوڑی سی بھی دماغ کو استعمال کرتے تو مثال کے طور پر کوئی کہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے۔ کیا مثلا خوارج کے ساتھ نہیں ہوا تھا کہ وہ چیزوں کو غلط سمجھتے تھے، انسانیت سوز ترین جرائم کرتے تھے اور سب کے سب قربتاً اللہ انجام دیتے تھے؟ تو یہ ہوتا ہے، یہ مس کیلکولیشنز ہوتی ہیں، دھوکے میں آ جانا ضرور ہوتا ہے۔ ہاں مثلا بالکل اسی سوال کے پیٹرن پہ دہراتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ ابو بکر بغدادی کین وی کنسیڈر ہم دا ہیڈ آف سفیانی؟ تو میں نے اس کا جواب دے دیا آپ کی خدمت میں۔ لکھا ہے ضرب عزم is the army sincere to vanish their previous allied groups or it is just a game to release some pressure and divert people؟ ہاں اس بارے میں ظاہر ہے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ آرمی واقعاً گیم کر رہی ہے یا سیریس ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، آپ اس کو میری خوش فہمی بھی کہہ سکتے ہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے آرمی کو سیریس ہونا چاہیے، میرا اپنا یہ خیال ہے آرمی کو سیریس ہونا چاہیے، اور آرمی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا انف از انف، بہت ہو گئی ہے، بہت خواری ہو گئی ہے۔ اگر آرمی کے اندر پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا کے لیے اتنا سا بھی درد ہے تو اس کو اب سیریس ہو جانا چاہیے، اب بھی بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس ملک کے GHQ پہ حملہ ہوا ہے، اس ملک کے لیڈرز کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کے ایروپلینس، ایئرپورٹس، کورٹس، عبادت گاہیں، ہر جگہ پہ حملہ ہوا ہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں ہے کہ سیریس ہوں؟ تو اگر آرمی کے پاس اتنا سا بھی دل ہے پاکستان کی بقا کے لیے، سالمیت کے لیے، اس کو سیریس ہونا چاہیے۔ اس کی اپنی کتنی ذلت ہوئی ہے، اس کی اپنی کتنی خواری ہوئی ہے، آرمی کو سوچنا پڑے گا۔
اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں امریکن انفلوئنس کے اندر اتنا زیادہ آ چکے ہیں کہ اب ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں اتنا فیصلہ کریں. میرا اپنے خیال ہے ایسا نہیں ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ ٹھیک ٹھاک امریکن انفلوئنس ہے, پریشر ہے, لیکن ابھی بھی اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. یہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. اب اس کو آپ کہیں کہ شاید میرا حسن ظن ہو یا خوش فہمی ہو کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید سیریس ہو گئے ہیں, لیکن میرا اپنی ایک فیلنگ ہے, میرا اپنے خیال ہے یہ سیریس ہے. میرا اپنے خیال ہے کچھ لیول پر کم از کم سیریس ہے کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہو گیا, اور اس کا اب کسی نہ کسی لیول کے اوپر کنٹرول ہونا میرا اپنے خیال ہے کہ وہ سیریس ہیں کہ ہاں ضروری ہے. ہاں یہ سوچوں گے سب کو ختم کر دیں گے, میرا نہیں خیال, یہ سب کو ختم نہیں کریں گے, یہ کچھ کو بچا کے رکھیں گے جن کو بعد میں اپنے مفادات میں استعمال کر سکیں. لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ یہ سیریس کم از کم اتنے ہیں کہ طاقت کو انڈر کنٹرول ہونا چاہیے. لکھا ہے روس شام کی اتنی حمایت کیوں کرتا ہے؟ کیوں روس شام کی حمایت کرتا ہے؟ اس کا ایک جواب بہت واضح ہے. جو بھی اینٹی امریکن فورسز ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر امریکن منصوبہ اور وہ صہیونی منصوبہ پورے پہ اجرا ہو گیا پھر ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا. اگر ان کو کہیں نہ کہیں امریکہ کے سامنے سر اٹھانا ہے تو ان کو امریکی منصوبوں سے لڑنا پڑے گا. مثلا امریکی منصوبہ اگر پورا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا کی ریسورسز امریکہ کے ہاتھ میں ہوں گی, ان سب کو اس کے جوتے چاٹنے پڑ جائیں گے, یورپینس کو بھی, جاپنیز کو بھی, چائنیز کو بھی اور رشینز کو بھی. تو اگر ان کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہوتی ہے اور ان کو اپنے مفادات نظر آ جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں امریکہ کے سامنے ریزسٹ کرنا پڑے گا. تو چائنا ریزسٹ کرتا ہے, اسی طرح رشیا ریزسٹ کرتا ہے اور اپنے کام کو انجام دیتے ہیں. 2-3 سوال اور رہ گئے, ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تین چار بہت بڑے بڑے سوال ہیں. ہاں, ایک لکھا ہے ایران کے کمانڈر کے حوالے سے جنرل قاسم سلیمانی کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ کافی حد تک وائرل ہے. کیا یہ اوتھینٹک ہے؟ حقیقت یہ کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ آیا واقعاً اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. ممکن ہے کچھ لوگ ریسورسز بتائیں کہ نہیں اس وجہ سے اوتھینٹک ہے, لیکن ابھی تک جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اس کے اوتھینٹک ہونے میں کوئی گڑبڑ نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے اوتھینٹک, کچھ دفعہ اسٹیٹمنٹ ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, جو کہی گئی ہے اوتھینٹک ہو سکتا ہے. لکھا ہے کہ لب الباب یہ کہ کیا پی اے ٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے اور کیا ان کی حمایت میں دھرنے میں جانا چاہیے؟ میرا اپنے خیال ہے, میں اپنے طور پہ ایک بات سمجھتا ہوں, دوسری پارٹیز کے لیے بھی اور حتیٰ شیعوں کے اپنے گروہوں کے اندر بھی, شیعوں کی اپنی پارٹیز کے اندر بھی, دوسری پارٹیز کے معاملے میں بھی اور شیعوں کے اندر بھی پارٹیز کے معاملے میں بھی ہمیں گروہ کا وفادار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کام کا وفادار ہونا چاہیے, ہمیں نظریے کا وفادار ہونا چاہیے. تو اگر مجھ سے کوئی کہے تم اس شیعہ پارٹی کے ہو یا اس شیعہ پارٹی کے, تو میں کہوں گا اگر اصول پہ چلیں تو دونوں کا ہوں, ورنہ کسی کا بھی نہیں. تو تم مجھ سے کوئی کہے تم پی پی کے ہو یا مسلم لیگ کے ہو, تو میں کہوں گا اگر اصول پہ چلیں تو میں سب کے ساتھ ہوں, نہیں چلیں میں کسی کا نہیں ہوں. طاہر القادری کے ہو یا نہیں ہو, اگر اصولی بات کریں تو ساتھ ہیں. جب اصولی بات ہو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے, چاہے وہ کتنا ہی کمزور ہو, چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو. اصولی بات پہ ساتھ دینا چاہیے, غیر اصولی بات کے اوپر مخالفت کرنی چاہیے. اس سے کم از کم ایک کام ہونا چاہیے, ہمارا اسٹانس کلیئر ہونا چاہیے, ہمیں لڑکنا نہیں چاہیے. اس نے وہ بات کہہ دی تو ہم نے کہا یہ صحیح ہے, غلط بھی کہہ رہا ہے تب بھی صحیح ہے کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ الائنس ہے. نہیں, یہ بات غلط ہے. کم سے کم ہمیں حق کے پیچھے جانا چاہیے, جو ہمیں حق نظر آئے ہم اس کا ساتھ دیں, جو حق نظر نہیں آئے گا اس کا ساتھ نہیں دیں گے. باہر والوں کے لیے اصول یہ ہونا چاہیے, اندر بھی. ممکن ہے کوئی یہ کہے یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا, ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ حق ہے یا باطل ہے. تو پھر میں ایک اور بات کہوں گا, اگر کنفرم پتہ ہو کہ نہیں یہ صحیح کام نہیں ہے تب کم سے کم ساتھ نہیں دینا چاہیے. کنفرم پتہ کہ نہیں یہ کام صحیح نہیں ہے, اس میں بلوا ہو سکتا ہے, یعنی بلوا بے ان معنی کہ اتحاد کے خلاف ہے, مسلمانوں کی عمومی مصلحتوں کے خلاف ہے. تو اگر کنفرم پتہ کہ نہیں یہ مصلحت کے حصے میں نہیں ہے تو پھر ساتھ نہیں دینا چاہیے. اب میرے کو مصلحت کو ورڈ کو نہ پکڑے کہ میں بزدلی سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مصلحت کا میرا مطلب یہ کچھ اصول ہیں اسلام کے اندر. اسلام نہیں چاہتا کہ مثال کے طور پر تشیع ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے ہوں, ایک دوسرے کے خلاف برا بھلا کہتے ہوں, پوری دنیا کے سامنے تماشا بناتے ہوں. اگر کوئی یہ کام کرے اسے نہیں کرنا چاہیے. ایک اور پیچھے معاملہ ہے, ہم اپنے مفادات کے دفاع کے لیے کیوں نہیں کام کرتے؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. یہ پاکستان کے اندر بھی مصیبت ہے, پاکستان کی باہر بھی مصیبت ہے. جب بھی ہم کوئی گروہ بناتے ہیں
اس کو طاقت دکھانے کے لیے ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں. اس کی طاقت سے پبلک کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ مثلا ایک گروہ بنتا ہے، وہ دکھاتا ہے میرے پاس اتنی طاقت ہے، میں فلاں کام کر سکتا ہوں، فلاں جلسہ کر سکتا ہوں، فلاں ریلی کر سکتا ہوں. اچھا بھائی ہو گئی، طاقت ثابت ہو گئی، اب کوئی کام کرو. تو کہتا ہے میں ایک اور جلسہ کر لیتا ہوں. چلو 2 ہو گئے یار، اب کچھ کر لو، ایک اور ریلی کر لیتا ہوں. بھائی کب تک بلاخر؟ اب کریں ٹھیک ہے، مثلا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، قدس کے موقع کے اوپر آنا چاہیے، مثلا مختلف جگہوں کے اوپر آنا چاہیے، لیکن ایک مشکل ہے وہ یہ کہ بھائی یہ پبلک کے جو بینیفٹ ہیں ان کے لیے کون کام کرے گا؟ اگر آپ یہ ساری توجہ، ساری طاقت اور توانائی ایک کے بعد ایک شارٹ ٹرم بینیفٹ پہ لگاتے چلے جائیں گے، لانگ ٹرم پہ کون کام کر رہا ہے؟ مثلا پاکستان میں تشیع کے لیے ایجوکیشن کا ایشو ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہمارے ادارے کیوں نہیں بن رہے؟ ہمارے اسکولز، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز کیوں نہیں بن رہی؟ ایک بڑے جلسے کے اوپر کئی کروڑ روپے لگتے ہیں، 2 جلسے نہ ہو یونیورسٹی کھل سکتی ہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں اپنی طاقتوں کو اس طرح ادھر ضائع کیے چلے جا رہے ہیں؟ ایک اچھی یونیورسٹی بنا دیں تاکہ پاکستان کے اندر کم سے کم منہ دکھانے کو تو ہو کہ ہاں یار تشیع کے پاس بھی ایک یونیورسٹی ہے. تو یہ نہیں مجھے سمجھ میں آتا کہ ہم لوگ اپنی ریسورسز کے معاملے میں اتنے فیاض کیوں ہیں اس کو ضائع کرنے کے معاملے میں. بھی آپ کے پاس کچھ ریسورسز ہیں، اس کو یوٹیلائز کریں، لانگ ٹرم بینیفٹ کے لیے کچھ کام کریں، شارٹ ٹرم کے لیے بھی آئیں میدان کے اندر. اپنی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے آنا ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن یہی سب کچھ ہوتا رہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے پیچھے لمبی مدت کے کام ہونے چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے سوال کیا اگر عراق کے 3 حصوں میں تقسیم مکمل ہو جاتی ہے جیسا کہ کل کرد رہنما نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کہا، تو امریکہ کا پلان کامیاب ہو سکتا ہے؟ پارشلی کامیاب ہوگا. اگر عراق 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو امریکی پلان جزوی طور پر کامیاب ہوگا، لیکن اصلی پلان اس کے بعد ایران ہے. قطعاً جو اصلی پلان ہے وہ اس سے لڑنا ہے، اس ایکسس کو ختم کرنا ہے. ایران، شام، لبنان، حزب اللہ اور حماس، اس ایکسس کا خاتمہ ان کا اصلی پلان ہے. جب تک یہ زندہ ہے چھوٹی کامیابیاں لے سکتے ہیں. البتہ عراق کا چند حصوں میں تقسیم ہونا یہ بھی ایک ان کے لیے بڑی کامیابی ہوگی، ان کے لیے بڑی کامیابی ہوگی اگر اس کو کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ عراقی لیڈرشپ اس کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. پھر وہی سوال کہ کیا یہ سفیانی کا لشکر ہے اور امام کا ظہور نزدیک ہے کیا؟ پھر دوبارہ وہی سوال. ماشاءاللہ وہ ظاہر وہ یہ مینٹیلٹی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے نا. پبلک بار بار دیکھ رہی ہے کہ وہ شام سے لشکر آیا تھا تو کہہ رہے ہیں وہ سفیانی والا تھا، اور اب مثلا ایران کہہ رہے ہیں ہم کودنے والے ہیں تو کہہ رہے ہیں وہ یہ خراسانی والا ہو گیا، اور وہ حزب اللہ بھی کہہ رہے ہیں ہم آنے والے ہیں تو چلو وہ یمانی والا ہو گیا. اس کے بعد 1-2 مسنگ پیس بچتے ہیں تو اپنی جیب سے بھی ڈالے جا سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس طرح نہیں کیئر کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس سے روایت کا مذاق بنتا ہے، اس سے آپ کی دین کی اوتھینٹسٹی خطرے میں پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے آئی ایس کا ایک جملہ مشہور ہوا، مجھے نہیں معلوم وہ انہوں نے کہا بھی یا نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے نزدیک ایک حسنی سید کوفہ کے باہر مارے جائیں گے، ہم مارنے آ رہے ہیں. صحیح. تو میں سوچا تھا کہ چلو تم نے اتنی روایتیں پڑھ لیں کہ حسنی لشکر، حسنی سید، حسنی مارے جائیں گے، تم انہیں مارنے آ رہے ہو. اگلا حصہ نہیں پڑھا کہ بعد میں تم غرق ہونے والے ہو. وہ بھی تو پڑھو کہ اگر تم وہی سفیانی ہو جو وہاں پہ جا کے مارے گا تو اس کا چند مہینوں کے اندر وہاں پہ بیڑا غرق لگ جائے گا، وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا. تو اگر تم کہہ رہے ہو تم وہی ہو تو پھر ہم بھی کہیں آج ٹھیک ہے وہی بن جاؤ، لیکن اس کا مطلب ہے تم مرنے والے ہو. پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر لکھا ہے شام اور عراق کے ان حالات میں حماس کا کیا کردار ہے، جبکہ حماس کو ان ممالک خصوصاً شام کی ہر وقت حمایت رہی ہے. حماس اس معاملے کے اندر طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کود سکے. فلسطینی اس وقت ایک بہت بڑے ایک اور مصیبت سے گزر رہے ہیں، اللہ اس معاملے میں ان کو کامیابی نصیب کرے. اب محمود عباس کی فتح اور حماس کے درمیان ایک متحدہ حکومت تشکیل پائی ہے جس کے خلاف اسرائیل بہت محنت کر رہا ہے. تو اگر فلسطینی اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ واقعاً تمام فلسطینی گروہوں کو ملا کر ایک متحدہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کاش وہ اس کو کر سکیں. شام ان کے بس میں نہیں ہے، شام حزب اللہ جیسوں کے بس میں ہے. مہدی ملیشیا ابھی موجود ہے، کوئی کردار ابھی دیکھا نہیں. پرسوں انہوں نے ایک پریڈ کر کے اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے. البتہ جیسے انہوں نے پریڈ کی تو بعض لوگ کہنے لگے کہ بھائی یہ جذباتی آدمی پھر کہیں ایسی کوئی حرکت نہ کر دے جو بعد میں مصیبت کھڑی ہو جائے. تو لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر دوبارہ کوئی معاملہ شروع کر دیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں، اس دفعہ بہت نیچورلی اپیئر ہو رہے ہیں اور کاموں کو صحیح طریقے سے لے کے جا رہے ہیں. پاکستانی فوج کے آپریشن کے سلسلے میں بات کی، آپ لوگوں کا انتہائی شکریہ.
کہ آپ نے صبر و تحمل سے سماعت فرمایا اور آپ حالات کے اوپر غور کرتے رہتے ہیں۔ اس پروگرام کے لیے بہت سارے دوستوں نے کہا تھا کہ اس پروگرام کی ایک کمی ہے جو اس موقع کے اوپر ہونا چاہیے، تو ہم نے ماہ رمضان سے پہلے کوشش کی کہ پروگرام انجام پا جائے، ظاہر ہے اس کے بعد پھر ماہ رمضان ہوگا اور اس کو کرنا پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو کچھ تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور سب سے امپورٹنٹ کاموں میں سے ایک کام یہ ہے، ہمیں بھی سوچنا پڑے گا، اگر عراق میں یہ حالات بن سکتے ہیں کیا پاکستان میں نہیں بن سکتے؟ اگر بن سکتے ہیں ہمیں کیا سوچنا چاہیے، کس طریقے سے اس منصوبے کو، اس کام کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ وہاں پر ایک کام کرنے کے لیے لوگ تیار ہوئے، کہ انہوں نے اہل سنت کے ساتھ اپنے رابطے کو نہیں توڑا ہوا۔ ہمیں اس کام کو اوپر بہت توجہ دینی پڑے گی پاکستان کے اندر، اگر مستقبل کے اندر ایسی کسی سازش کا مقابلہ کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ کام یہ ہوگا اہل سنت کے ساتھ رابطہ ہو، تشیع تسنن کے ساتھ اور تسنن تشیع کے ساتھ رابطے کے اندر رہے۔ یہ رابطہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم میں سے جس کسی کے اندر یہ طاقت ہے، اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ رابطے میں جا سکتا ہے، میں عرض کروں گا حتماً اس کو رابطے میں جانا چاہیے، تاکہ کمیونیکیشن چلتی رہے اور مس انڈرسٹینڈنگس کو روکنے کا گراؤنڈ بنا رہے۔ وقت کے امام کی ظہور کی دعا کے لیے تمام مقامات مقدسہ کے دفاع اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کے تحفظ، مرجعیت علماء رہبریت کے تحفظ کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔